وہ کہتا ہوں میں نے تو اسے خود بنایا ہے، میں کیسے توڑ دوں، میں مہلت دوں گا، میں انتظار کروں گا۔ جیسے بچہ لڑ بھی جائے نا، ہمیشہ بچے ہی ماں باپ سے لڑا کرتے ہیں، ماں باپ کہاں لڑ سکتے ہیں، اپنے جگر پہ کون تیر چلائے۔ جب وہی بچہ ناراض ہو کے نکل جائے تو مائیں رات کو دروازے کھلے رکھتی ہیں، پتہ نہیں کس وقت رات کو آ جائے۔ ہر آہٹ انہیں بچے کی آمد، ہر آہٹ انہیں بچے کی آمد دکھائی دیتی ہے، ہواؤں کی سنسناہٹ کو بھی سمجھتی ہیں، دیکھو کہیں بچہ تو نہیں آ گیا، کہیں بیٹا تو نہیں آ گیا۔ جس ماں کا لال اس سے روٹ کے نکلا ہو، جیسے وہ راہیں تکتی ہے، کواڑ کھولتی ہے، ٹکٹکی باندھ کے رکھتی ہے، اس ماں سے کروڑوں گنا زیادہ میرا اللہ اپنے نافرمان بندوں کی راہیں تکتا ہے۔ آ جاؤ میرے بندو، آ جاؤ، کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کیا فریاد میں ترجمہ کہاں سے کروں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کیا رب کے سوا کوئی اور مل گیا؟ کیا میرے سوا کوئی اور مل گیا؟ میرے جیسا شفیق مہربان کوئی اور لے لیا ہے؟ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، او میرا بندہ تو کتنا ہی ناشکرا نکلا، تو کتنا ہی ناشکرا نکلا۔ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، تو یہ بھی بھولا کہ میں نے تمہیں کہاں سے بنایا۔ مِنْ نُطْفَةٍ، تجھے یاد نہیں تو مجھ سے سن، میں نے تمہیں گندے پانی سے بنایا۔ خَلَقَهُ، بنایا، فَقَدَّرَهُ، پھر سنوارا، ایسے نہیں مٹی چھاپ دی، تجھے سنوارا، تجھے حسن بخشا، تجھے جمال بخشا۔ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ، پھر تمہیں باہر لایا، پھر تمہیں باہر لایا، پھر تمہیں موت دی، پھر تمہیں ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ۔ میں تو یہ بھول گیا میں تیرا خالق، تو یہ بھول گیا میں تیرا مالک، لیکن اس کے باوجود آ جا تیرے رب کی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ جب توبہ کرنے آؤ گے اللہ ایک دفعہ بھی تانا نہ دے گا پہلے کہاں تھے، پہلے کہاں تھے۔ ایک اردو کا محاورہ ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور میرے بھائیو میرے رب کی قسم 9 کروڑ بھی کھا لے، 9 کروڑ کھا لے، 9 ارب کھا لے، ایک قدم، صرف ایک قدم گھر سے باہر نکالے مسجد کی طرف کہ یا اللہ میں آ رہا ہوں توبہ کرنے، 9 کروڑ چوہے چھوڑ دو، میں یوں کہہ رہا ہوں دھرتی کو گناہوں سے بھر دے، تربیلا میں آگ لگ جائے اس کے گناہوں سے، سورج چاند اندھے ہو جائیں اس کے گناہوں کی سیاہی سے، تاروں کا نور ختم ہو جائے اس کی نافرمانیوں سے، چاند کا نور ختم ہو جائے اس کی نافرمانیوں سے، اور آسمان کی چھت کو جا کر اس کے گناہ لگ جائیں اور پیک ہو جائیں۔ ایک آدمی ایک عورت اتنے کرے اور پھر اس کو خیال آیا چلو رب کو منائیں، ایک قدم دہلیز سے باہر نکالا، یا اللہ میں آ رہا ہوں، اللہ عرشوں سے نیچے اتر کر دروازے پہ آ جاتا ہے، آ جا میں تو تیرے انتظار میں تھا۔ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو میری طرف توبہ کرنے کے لیے آتا ہے میں عرشوں سے نیچے اتر کر غازی میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ آجا میرا بندہ، میں تو انتظار میں تھا، میں تو انتظار میں تھا کہ تو کب آئے گا، تو کب آئے گا۔ میں نے فرشتوں کو چپ کرایا، زمین آسمان کو چپ کرایا کہ کبھی تو آئے گا، کبھی تو آئے گا، آجا آجا۔ پہلے قدم پہ سب معاف، نہ یہ کہتا ہے بڑھاپے میں کیوں آئے، نہ یہ کہتا ہے اتنے کر کے کیوں آئے، نہ یہ کہتا ہے کہ تُو نے دیر کیوں لگائی، ایک ہفتہ ماں کو نہ مناؤ پھر منانے جاؤ، وہ کہتی کم وقت پہلے کا ہم مر گیا تھا، آج 8ویں دن مجھے منانے آ رہا ہے۔ میرے رب کی تو سنو، میرے رب کی تو سنو، 8 دن نہیں 80 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، پر یوں ایک قدم اٹھانے کی دیر تھی کہ میرے اللہ کی رحمت نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ آجا 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 یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ارجعی۔ یہ آیت مجھے پاگل کر دیتی ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ باہیں پھیلائے کھڑا ہوا ہو، اور جیسے ماں اپنے بچے کے لیے ایسے باہیں پھیلا دیتی، اور چھوٹا بچہ وہ یوں یوں کر کے چلتا ہے، اور یوں یوں کر کے وہ لڑکھڑاتا ہے، تو ماں کہتی آجا 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 آجا، تو وہ بھاگتا ہے، گرنے کو ہوتا ہے تو ماں لپک کے اس کو سینے سے لگاتی ہے۔ یہ آیت میرے سامنے یوں ہی آ جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، آجا
میرا بندہ آ جا، تیرے رب کی باہیں تیرے لیے کھلی ہوئی ہیں، ارجعی ارجعی، لوٹا لوٹا الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ تو مجھے راضی کر، میں فوراً راضی ہو جاؤں گا۔ ماں منت کرائے گی، باپ منت کرائے گا، میں تو منت بھی نہیں کرواؤں گا، میں تو فوراً راضی ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیو، تبلیغ کا پیغام ہے، آؤ اس اللہ سے صلح کر لیں، آؤ بھائی اس اللہ کو اپنا بنا لیں، آؤ بھائی اس اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ یہ کلمے کا تقاضا ہے، یہ اس کے رب ہونے کا تقاضا ہے۔ بہت اپنے من کو منایا، آج اللہ کو منانے کی نیت کر لیں۔ آج کے بعد زندگی کا ہر قدم اس کی اطاعت میں اٹھے۔ میرے بھائیو، کتے سے نیچے نہ چلے جائیں۔ کتے کو، گھر کا پالتو کتا، اسے بلاؤ، روٹی کھاتا چھوڑ کے آ جائے گا۔ پالتو کتے کو بلاؤ، تجربہ کرو۔ مجھے یاد آیا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میرے باپ رحمت اللہ علیہ، زمینداروں کا جو رواج تھا تو ان کو کتے رکھنے کا بڑا شوق تھا۔ تو ایک کتا میرے ذہن میں آج بھی اٹکا ہوا ہے، اس کا نام جیکی تھا، السیشن، اتنا بڑا، وہ کھارا ہوتا تھا۔ میرے باپ کہتا جیکی، آئے ہائے ہائے، دوسرا لقمہ پھر وہ نہیں اٹھاتا تھا، پھر وہ دوڑتا تھا، اور اگر ہم ایسے میرے باپ کے اوپر جمپ کرتا تھا۔ اذان ہوتی ہے، 80% لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، گویا ایک کتے سے بھی وفائیں کم ہو گئیں۔ تو میرے بھائیوں، کتے سے نیچے نہ چلے جائیں، جو وفائیں کر جاتا ہے ایک روٹی پر، ایک روٹی پر، ایک روٹی پر۔ یہ وجود میرے اللہ نے دیا، ان قریب مجھ سے واپس لے لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کی محبت میں آپ آئے ہو، اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ کو ابھی تک مجھے زندہ رکھا ہے۔ میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ کی آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے ہیں، بل کوئی نہیں مانگا۔ آپ کے کانوں میں 2 لاکھ ٹیلی فون لگائے ہیں، بل کوئی نہیں مانگا۔ آپ کے وجود کو کھرب ہا کھرب اینٹوں سے بنایا ہے اور بل کوئی نہیں مانگا۔ پیشاب کے راستے سے نکال دیتا ہے، پیشاب کو پخانے کے راستے سے نکال دیتا ہے پخانے کو، اور بل کوئی نہیں مانگا۔ آؤ آج اس کو منا لیں اور اسے صلح کر لیں اور اس کے در پہ توبہ کر لیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی گایا کرتا تھا، محفلوں میں گاتا تھا، یہ نہیں کوئی طبلے سرنگی سے، ویسے ہی گایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں اتنی بات بھی معیوب، تو جب اس کی آواز خراب ہو گئی تو اب وہ کوئی سنے نہیں، فاقے آ گئے، چلا گیا جنت البقیع میں، ایک درخت کے پیچھے بیٹھ گیا، کہنے لگا مولا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کوئی سنتا بھی کوئی نہیں، اب بھوک آ گئی ہے، اے اللہ ساری زندگی تجھے یاد نہ کیا، تجھے ناراض کیا، مجھے بھوک ہے، میرا سننے والا کوئی نہیں، یا اللہ تو تو سن میری بھوک کا سامان کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے، خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا ہے، عمر اٹھو، بھاگو، دوڑو، اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر ننگے سر بھاگے، وہ لگا ہوا جھاڑی کے پیچھے لو لگائے، جب اس نے قدموں کی آہٹ سنی تو مڑ کے دیکھا تو عمر توڑ کے بھاگا، انہیں سمجھا آئے میری پٹائی کرنے، ٹھہرو، میں خود نہیں آیا ہوں، کیا ہوا، کس نے بھیجا ہے؟ کہ جس سے لو لگائے بیٹھے ہو اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ تو وہ ایسے گر گیا زمین پر اور رویا اور کہنے لگا، اے میرے رب، ساری زندگی تجھے بھلائے رکھا، یاد بھی کیا تو روٹی کی خاطر یاد کیا، تو نے اس پر بھی لبیک کہا، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتا اس کی جان نکل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا، خود اس کو قبر میں اتارا۔ میرے بھائیو، دیکھو زمین آسمان کے تیور بدل چکے ہیں، ہواؤں کی گردش، فلک کے تیور، زمین کے زلزلے۔ میرے بھائیو، یہ سب کچھ بتا رہے ہیں کہ آج اللہ ہم پہ ناراض ہے، اور کیوں نہ ناراض ہو کہ عمل جو بگڑ گئے۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب میری امت سود پہ کاروبار کرے گی، پہلی نشانی
اذا اتخذ الفیء دولا، جب پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا. چند ہاتھوں میں کیسے آتا ہے؟ سود کی وجہ سے. یہ کیسے آتا ہے؟ جب حکمران بددیانت ہو جائیں تب پیسہ چند ہاتھوں میں آتا ہے. والامانۃ مغنما، اور لوگ امانت کھا جائیں گے. والزکاۃ مغرما، پیسہ ہوگا زکات نہیں دیں گے، جوا کھیلیں گے، شراب پیئیں گے لیکن زکات نہیں دیں گے. وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم دین حاصل کریں گے پیسہ کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کے فرما بردار. وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان. وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلا دیں گے، آگے بڑھ کر گلے لگائیں گے. وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کا گریبان پکڑیں گے، اس کو دھکا دیں گے، اس سے بدتمیزی کریں گے، اس سے الجھیں گے، اس کا دل توڑیں گے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت. اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا صدقہ قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی عمل بے قیمت نہیں بنایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. تمہارے لیے پاک بیویاں ہیں، تمہارے لیے مقدس بیویاں ہیں، اور حرام کی کمائی پہ مت جاؤ. یہاں حرام کا پیسہ کبھی سکھ نہیں لاتا. حلال کی روکھی کھا لو، دال کھا لو، چٹنی کھا لو، پیٹ پہ پتھر باندھو. تمہارے نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہیں. دنیا میں ہر فقیر نے 1 پتھر باندھا، میرے نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے. اور ہر آدمی نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، یا اللہ میری اولاد کو سکھی کر دے، کشادہ کر دے، خوشحال کر دے. میرے نبی نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، یا اللہ میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دے. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے 2 وجہ سے، تاکہ دنیا ان کو تیری یاد سے غافل نہ کرے، اور تاکہ میری امت یہ نہ مجھے قیامت کے دن تانا دے. یا رسول اللہ، اپنی اولاد کے تو مزے کروا دیے، ہمیں دکھوں میں ڈال دیا، لہذا دکھ نبی کے گھر میں پہلے آئے، باقیوں کے گھر میں بعد میں آئے. اللہ کے محبوب کے معصوم بچے پہلے نیزوں پہ لٹک گئے کربلا کے میدان میں، بعد میں امت کے بچوں کے نیزوں پر سر لٹکائے گئے. یہ پہلے قربانی میں آگے امت پیچھے، آل رسول آگے، امت پیچھے، اللہ کا محبوب آگے. 3 دن گزر گئے ہیں، ایک لقمہ منہ میں نہیں گیا. 4تھا دن آ گیا، باغ میں گئے بے قرار ہو کر، گندی کھجوریں صاف کر کے کھانے لگے. ابن عمر ساتھ ہیں. کہا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہا جی مجھے بھوک نہیں. کہا مجھے بھوک ہے عبداللہ، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ آگے گھر بنا رہا ہے. 1 اینٹ موتی کی، 1 یاقوت کی، 1 زمرد کی، 1 سونے کی، 1 چاندی کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، زمین سونے کی، مٹی اوپر مشک کی. اس کا جب ہوا چلے گی تو اس میں سے ابھی مٹی اڑی تھی، جب وہاں ہوا چلے گی تو اس کی مٹی عنبر ہوگا، اڑتا ہوا عنبر. یہ گھر زمین پر، نیچے نہروں کے جال. کچھ محل ایسے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے چل رہے ہیں، پورا محل ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے، پورا گھر ہوا میں اڑتا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے. یہاں گانے مت سنو. میں کہتا ہوں جنید جمشید جیسے گانے والے گانا گانے سے توبہ کر گئے، اب تم غازی کے سننے والے بھی توبہ کر لو. گانے والوں نے توبہ کر لی، اب تم سننے والے بھی توبہ کر لو. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا دے گا؟ اللہ کہے گا ہاں میرے وہ بندے کہاں ہیں، آؤ بھائی آؤ جنت والو، آج ہم تمہیں جنت کا گانا سنانا چاہتے ہیں، جنت کا نغمہ سنانا چاہتے ہیں. لوگ بھاگے کہ نہیں ٹھہرو. جو غازی میں گانے سنتے تھے وہ پیچھے چلے جاؤ، تمہارے لیے کوئی گنجائش کو نہیں. جاؤ، تم نے طبلے کی تھاپ پہ اور تم نے رنڈی کے گھنگرو کی چھن پہ میرے جنت کے گانوں کو فروخت کر دیا. جاؤ، ناکام ہو کے چلے جاؤ، تم محروم ہو گئے. ارے تم محروم ہو گئے. ہائے ہائے ہائے. آج ان کا کوئی رونا دیکھے، ان کی محرومیاں دیکھے. اور میرے بھائیو بس کر دو. جب امت کے لاشیں بکھرے پڑے ہوں، معصوم بچوں کی آہوں سے اللہ کا عرش کانپتا ہو، اور ہم گانے سنیں، آنے والی تاریخ ہمارے لیے کیا لکھے گی. واللہ کبھی کبھی اتنا رونا آتا ہے کہ آنے والا مورخ آج کے مسلمانوں کو کیسے لکھے گا کہ کیسے ظالم لوگ تھے، تڑپتے لاشوں پہ بھی ناچتے تھے، تڑپتے لاشوں پہ بھی گانے سنتے تھے، اور گھنگروں کی چھن سے
اپنے کانوں کو گرماتے تھے، آج سے کچھ عرصہ بعد جب ہم زیر زمین ہوں گے اور مورخ قلم اٹھائے گا تو اس کے قلم میں کتنا زہر بھرا ہوا ہوگا۔ سے میرے بھائیو، آگے اللہ سنانے والا ہے، اللہ جنت کی حوروں سے سنوائے گا 70 سال کا ایک گانا، پھر اللہ داؤد علیہ السلام سے سنوائے گا، جنت مست ہو جائے گی، پھر اللہ اپنے حبیب سے کہا گا اے میرے محبوب تو ان کو سنا، پھر اللہ کے محبوب کا گانا ساری جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا، پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سناؤں، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے گا، ٹھہرو اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو بھی تمہیں سناتا ہے۔ پردے چاک ہو جائیں گے، نظریں اٹھ جائیں گی، کان لگ جائیں گے، وقت تو پہلے ہی کوئی نہیں ہے اور بھی تھم جائے گا، اور اللہ مسکراتا ہنستا آہا ہا ہا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، آج ایسے آنکھیں اوپر ہوں گی۔ میرے محبوب نے کہا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ۔ کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہوئے کبھی دھکے لگے، 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہوئے کبھی رش ہوا، کبھی دھکے لگے، تو میرے محبوب نے کہا ان قریب تمہارا رب تم پر ایسے چہرہ کھولے گا جیسے 14ویں کا چاند سامنے آتا ہے اور تم سب اس کے دیدار سے مست ہوگے۔ ہاں میرے نبی نے کہا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ جس کا سب کچھ لگ گیا اس کے لیے دیدار خاص ہونا چاہیے، گھر بھی لگ گیا، مال بھی لگ گیا، جائیداد بھی لگ گئی، جذبے بھی لگ گئے، سب کچھ لگ گیا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر احد کی لڑائی کے بعد مسلمان ہوئے، کہنے لگے ابا لڑائی میں تو میری تلوار کے نیچے آ گیا تھا، میں چاہتا تو تیری گردن اڑا دیتا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں اللہ کی قسم تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ سارا کچھ لگ گیا، لگا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا کیا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، لوگوں کو دیدار عام ہوگا اور اللہ تعالیٰ ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ دیدار عام کا یہ حال ہے کہ آنکھیں ٹک ٹکی لگ جائے گی، سانس تھم جائیں گے، جنت ساکت مبہوت ہو جائے گی، فرشتے جا کر سجدے میں گر جائیں گے، اور ہم کیا کہیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ یا رب یا رب ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، او میرے رب تو اتنا حسین، تو اتنا خوبصورت، تو اتنا پیارا، یا اللہ ہم تو تیرا حق ہی نہ ادا کر سکیں، یا اللہ ہمارا جی چاہتا ہے ہم تجھے سجدہ کریں، ہمیں اجازت۔ فرشتے تو دھڑم سجدے میں گریں گے کیونکہ فرشتوں نے بھی آج تک اللہ کو نہیں دیکھا۔ اس میدان میں صرف اللہ کا نبی ہے جس نے پہلے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، باقی تو سب آج ہی دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ اجازت دے دے، ہم تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ فأذن لنا بالسجود، فأذن لنا بالسجود، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو ایسا حسین، ایسا جمیل، ایسا کمال، ایسا حسن، ایسی بہا، ایسا نور، ایسا شروق، ایسا طلوع، ایسا صبیح چہرہ، کیا کیا الفاظ لاؤں، ایسا ملیح، ایسا صبیح، ایسا جمیل، ایسا حسین، ایسا وسیم، ایسا قسیم، میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ، تو میرے رب کی سنو، میرے اللہ کی سنو، میرے اللہ کی سنو، وہ کہے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، جاؤ جاؤ، کبھی مہمان سے بھی میزبان کام لیا کرتا ہے، اور اب تم میرے مہمان ہو، اب تم غازی میں نہیں ہو، جنت میں ہو، یہ میرا مہمان خانہ ہے، اور ہر غیرت والا میزبان اپنے مہمان کو کوئی کام نہیں کہتا، اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ دھلاتا ہے، لوٹے پکڑ پکڑ کے اس کے ہاتھ دھلاتا ہے۔ تم میرے مہمان، میں تمہارا میزبان، میں نے تمہارے سجدے اٹھا دیے، مٹا دیے، جاؤ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے گا، پھر لگائے گا مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو میرے بھائیوں آؤ آج اللہ کے در پہ جھک کے توبہ کر لیں، پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی،
ہوئے اری کیا کرے گی کھڑی دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب وقت آ جائے ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، پتہ نہیں کب اللہ بلا لے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے، واذا المنية انشبت اظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع، پتہ نہیں کب پنجے گاڑ دے، اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کر لیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور كسراب بقیة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، میرے بھائیو دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، ریت کا پانی، آؤ آؤ اس نے ہمیں بہت ذلیل و خوار کیا، آج ہم لوٹ آئیں واپس آ جائیں اور اپنے اللہ کے در پہ جھک کر آج اس سے صلح کر لیں، توبہ کر لیں، کتنے ہزاروں کا مجمع کب کبھی اکٹھا ہوتا ہے، اس لیے میرے بھائیو حال میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، جسم ساتھ نہیں دے رہا، لیکن میں امانت سمجھ کے بول رہا ہوں، ان لوگوں کا میرے اوپر حق ہے، میں اس حق کو ادائی میں بول رہا ہوں کہ میرے بھائیو میں سنا رہا ہوں کہ بھائیو لوٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف، یہ میری بات آج مان لو، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے، پتہ نہیں پھر سنو نہ سنو، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو، اللہ کو خوش کر دو، اس کے محبوب کی روح کو ٹھنڈک پہنچا دو، اور الٹا ہاتھ کا فرشتہ بھی آج خوش ہو جائے گا کہ شکر ہے ساری فائل ختم، شیطان میں ماتم اور رحمان کے آسمانوں پہ خوشیاں، شادیانے چراغاں ہوگا، جب کوئی توبہ کرتا ہے تو آسمانوں پہ روشنیاں ہو جاتی ہیں، تو بولو توبہ کرتے ہو توبہ، منہ سے بولو یا اللہ میری توبہ، اور زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ، اور پکے رہنا، اور مبارک ہو میرے رب کی قسم، اگر یہ توبہ دل سے ہے تو مجھے اس رب کی قسم جس نے اس ہوا کو چلایا، جس نے اس آسمان کو اٹھایا، جس نے زمین کو بچھایا، جس نے مجھے آپ کو جمع فرمایا، تمہیں مبارک ہو، تمہارے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں، جاؤ مزے کرو، فرض باقی ہیں، نماز چھوڑی تھی، فرض باقی، گناہ معاف، حق مارا تھا، گناہ معاف، ادائیگی باقی، ماں باپ کو تنگ کیا تھا، معاف، جا کے معافی مانگ لو، بھائی سے لوٹ اٹھے ہوئے ہو، یہ معاف ہو گیا، جاؤ جا کے صلح کر لو، کوئی سگا بھائی سے لڑا ہوا نہ ہو، کوئی غازی میں کسی سے بائی کاٹ کرنے والا نہ ہو، کوئی باپ بیٹے میں لڑائی نہ ہو، کوئی ماں بیٹے میں لڑائی نہ ہو، کوئی میاں بیوی میں لڑائی نہ ہو، اور بیویوں سے اچھا سلوک کرو، ہمارے ہاں عجیب ظلم و ستم ہے، باہر لوگوں سے بڑے خوش ہو کر ملتے ہیں اور بیویوں کے ساتھ انتہائی بدتمیز، انتہائی ظالم، انتہائی بد اخلاق، گالیاں نکالنا، تھپڑ مارنا، پٹائی کرنا، وہ کسی کی بیٹی ہے، اس کو کسی کی ماں نے جنم دیا ہے، کل تیری بیٹی بھی کسی کے گھر میں جانے والی ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے،
اس کی ماں کے جذبے کو سامنے رکھ کر اس سے سلوک کر، اس کے باپ کے جذبے کو سامنے رکھ کر اس سے سلوک کر۔ خامد جلاد کو نہیں کہتے، خامد زوج کو کہتے ہیں، اور زوج اسے کہتے ہیں جو دکھ میں بھی ساتھی، درد میں بھی ساتھی، غم میں بھی ساتھی، خوشی میں بھی ساتھی۔ اپنے نبی کی سیرت دیکھو، وہ اپنی بیویوں سے کیسی محبت کرتے تھے، لقمے بنا بنا کے منہ میں ڈالتے تھے، حضرت عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے۔ حضرت عائشہ سے دوڑ لگا رہے، حضرت عائشہ جہاں پانی پیتی، جس جگہ ہونٹ رکھتی وہاں گلاس اٹھا کر وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے۔ جہاں حضرت عائشہ بوٹی نوچتی، اور وہ بڑی بڑی بوٹی ہوتی تھی، چھوٹی نہیں، بڑا گوشت کا ٹکڑا پکایا جاتا تھا، اما عائشہ نے اٹھایا، نوچا، رکھا، ہمارے نبی نے اٹھایا، جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے آپ کاٹ کاٹ کے کھاتے تھے۔ اظہار محبت یوں کر کے دکھایا ہے، اظہار محبت صدقہ، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ۔ میرے بھائیو، گھر کی زندگی بھی بناؤ۔ ہمارے نبی گھر میں جھاڑو دیتے تھے، آٹا خود گوندتے تھے، کپڑے خود دھوتے تھے، اور اپنے کپڑے پھٹ جاتے خود سی لیتے تھے، اپنا جوتا خود صاف کرتے تھے، اپنے اونٹ کو پانی خود پلا لیتے تھے۔ اونٹ کا چارہ سر پہ رکھ کر لے کے جا رہے ہیں اور جا کر اونٹ کو خود ڈال رہے ہیں۔ اپنے گھروں میں نبوت والے اخلاق لاؤ۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے پاؤں پکڑ لو، یہ چلے گئے تو روتے پھرو گے۔ اور میرے تو چلے گئے ہیں، میں اس لیے بہت تڑپتا ہوں، بہت تڑپتا ہوں۔ اگر تمہارے ہیں تو قدر کرو، قدر کرو۔ میرا رب کہہ رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے ایسے گرو جیسے زخمی پرندہ شکاری کے آگے گرتا ہے، جیسے زخمی پرندہ۔ جب ہم کبھی کالج کے زمانے میں شکار کھیلا کرتے تھے تو جب تیتر کو چھرا لگتا اور گرتا تو ہم بھاگ کے جاتے ذبح کرنے، تو ایسے پڑا ہوتا تھا، پاؤں ایسے نکلے ہوئے، پر یوں گردن ایسے، زبان حال سے کہہ رہا ہوتا تھا اب تیرے بس میں ہوں، جو مرضی کر۔ اللہ یہ تشبیہ لایا ہے اولاد کی ماں باپ کے لیے کہ ماں باپ کے لیے ایسے ہو جاؤ جیسے زخمی پرندہ شکاری کے لیے ہوتا ہے۔ خون کے رشتوں کی قدر کرو میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں دی وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، پھر ان کی شادی کی، پھر ان کا حق دیا، شادی کے بعد حق دینے کے بعد بھی اپنی طرف سے خرچ کرتے کرتے اگر مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ تمہارے غازے میں بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا، تمہارے سرحد میں کوئی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا، نہ کوئی پنجاب میں، نہ کوئی سندھ میں، نہ کوئی بلوچستان میں۔ باپ کا حصہ، باپ مر گیا ساری جائیداد بیٹے قبضہ لیتے ہیں، نہ ماں کو دیتے ہیں نہ بہنوں کو دیتے ہیں۔ یہ ظلم سے بھی توبہ کرو، اس کو کوئی ظلم سمجھتا نہیں، نہ اس کو کوئی بتاتا ہے، نہ اس کو کوئی سنتا ہے، نہ اس کو کوئی پوچھتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو میں بتا رہا ہوں اللہ نے بہنوں کا حق جائیداد میں پہلے رکھا ہے، بھائیوں کا بعد میں رکھا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مثل حظ الانثیین، لڑکیوں کا پہلے بتایا، لڑکے کا بعد میں بتایا۔ جیسے 2 لڑکیوں کو دینا ہے اتنا 1 لڑکے کو دے دو، جیسے 2 لڑکیوں کو دینا ہے اتنا 1 لڑکے کو دے دو۔ یہاں بڑے سے بڑا نیک بھی اپنی بہنوں کو 1 مرلہ زمین دینے کو تیار نہیں ہے، تو یہ ظلم عظیم ہے، یہ جرم عظیم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے بیٹیوں کو پال کے پروان چڑھا کے شادی کی 2 بیٹیوں کو، میں اور وہ جنت میں ساتھی ہو گئے۔ جس نے 3 بیٹیوں کو پروان چڑھا کے پال پوس کے شادی کی، میں اور وہ جنت میں ساتھی ہو گئے۔ جو اتنے فضائل سنائے بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ معاشرت کے احکام ہیں، ان پہ نظر رکھو، آپس میں مت لڑو۔ جو معاف کرنے میں پہل کرے گا، جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا، اللہ اس کا درجہ اونچا کر دے گا۔ سارے غازی میں بے نمازی کوئی نہ ہو، کوئی جوا کھیلنے والا نہ ہو، کوئی شراب پینے والا نہ ہو، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ راتوں کو رو، جوانی ہے اطاعت میں لاؤ، پیسہ ہے غریبوں کو دو، غریب ہو خوددار بن جاؤ، اللہ کے سوا کسی کو نہ سناؤ۔ ایک غریب ایک بدو بیت اللہ میں طواف کر رہا، کہہ رہا یا اللہ تجھے پتا ہے نا بچے بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، میں بھی بھوکا ہوں، روٹی ہی کوئی نہیں، کھانا ہی کوئی نہیں، تجھے تو پتا ہے نا۔ ایک آدمی قریب سے طواف کرتا ہوا گزر رہا تھا،
اس نے سن لیا، وہ مالدار تھا، اس نے جلدی سے تھیلی نکالی، 300 دینار کا، بھائی یہ آپ کو ہدیہ، جا اپنا کام کر، تیرے جیسوں سے لینا ہوتا تو اللہ کے گھر میں آتا، جاؤ، جس سے مانگ رہا ہوں اسی سے لوں گا، جس سے مانگ رہا ہوں اسی سے لوں گا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ میں طواف کر رہے، اموی بادشاہ ہشام بھی ساتھ طواف کر رہا، کہنے لگا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، کہنے لگے اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر تجھے بتاؤں گا، تو تیری عقل ٹھیک ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جب وہ بیت اللہ سے باہر نکل گئے، کہنے لگے اب بتاؤ، کہنے لگے دنیا کی بتاؤں کہ آخرت کی؟ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو کہنے لگے اللہ کے بندے، دنیا تو کبھی دنیا والے سے نہیں مانگی، تو اس سے کیا مانگوں؟ اللہ جب کوئی اپنی ضرورتیں چھپاتا ہے اور اللہ کو بتاتا ہے تو اللہ اپنے غیب سے اس کے لیے نظام چلاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس زندگی کو اپنے اندر اتارنا اور اس کو لے کر پھرنا، در در گھر گھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت میں صورت میں ڈھلنا، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے۔ ہم کوئی جماعت نہیں، ہم کوئی الگ مسلک اور فرقہ نہیں ہے، یہ کلمے کی محنت، غلام محمد بننے کی محنت، حسن اخلاق کی محنت، عبادات کی محنت اور آپ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنے کی محنت ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں اسلام آئے گا دعوت سے، اور دعوت سے اسلام آئے گا حسن اخلاق سے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اندر کی چیزیں ہیں، اخلاق ایسی دولت ہے جو ساری دنیا کے باطل میں برمے کی طرف سوراخ کر دیں گے اور ساری دنیا کا کفر ٹوٹا ہوا آئے گا۔ یہ جتنے مسلمان امریکہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے، اگر یہ دائی بن جاتے اور اپنے اخلاق نبوت والے بناتے تو اب تک کب تک کا امریکہ انگلستان اسلام کی گود میں آیا ہوتا۔ یہ تو ہمارا غم ہے، دکھڑا ہے کہ ہم نے بھائیو اپنے محبوب کی زندگی کو اپنی زندگی نہ بنایا، اس کے غم کو اپنا غم نہ بنایا۔ تو بھائیو، توبہ کے بعد جو اٹھنے کا قدم، جو کرنے کا کام ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ آپ کی زندگی میں چلنا اور ڈھلنا، آپ کے عمل میں چلنا اور ڈھلنا، آپ کی رات زندہ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ کا دن زندہ، یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ کے اخلاق زندہ، فبما رحمت من اللہ لنت لہم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایک ادا اپنے محبوب کی بتا دی ہے، جو اس کے مطابق کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گا، اللہ اس کی آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسانوں کا نبی، جنات کا نبی، وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ساری دنیا کے انسانوں کے نبی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ زمین آسمان میں آپ کی نبوت کی گونج ہے۔ چاند کو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر کے بتایا کہ چاند پر بھی آپ کی نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے، اور سدرۃ المنتہا کو پار کرتے چلے گئے کی نبوت کے نیچے ہیں انا نبی الانبیاء۔ آپ نے کہا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچوں طریقوں میں ڈھلو۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے تیرے بندے، تیرے غلام، یا اللہ کس طرح تیری بات کے لیے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، یا اللہ فقیر بن کر، عاجز بن کر، مسکین بن کر، محتاج بن کر تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے سب سے بڑے سخی اللہ، ہماری طرف نظر کرم فرما دے۔ اے سب سے بڑے مہربان اللہ، ہم پر مہربانی فرما دے۔ اے ہم سب سے پیار کرنے والے اللہ، ہمیں ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت کو یا اللہ راسخ کر دے، بھر دے۔ اے مولا کریم، ہم نے تیری محبت کی لذت چکھی نہیں ہے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے روشن کر دے۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کی مٹھاس سے تو میٹھا کر دے۔ یا اللہ یہ جتنا مجمع آیا بیٹھا ہے، کیا کیا جذبے لے کر آیا، کیا کیا نیتیں لے کر آیا۔ اے مولا آج ہم سب نے توبہ کی ہے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما دے، قبول فرما دے۔ اے مولا کریم، پچھلی راتیں جو غفلت کی گزری معاف کر دے، پچھلے دن جو غفلت کے گزرے معاف کر دے، پچھلی کمائیاں جو غلط ہوئی ہمیں معاف کر دے، جو نظروں نے غلط دیکھا، جو کانوں نے غلط سنا،
جو زبان غلط بولی، جو ہاتھ غلط چلا، جو قدم غلط اٹھے، جو طاقت کا غلط استعمال ہوا، جو پیسے کا غلط استعمال ہوا، وہ سارا آج معاف کر دے۔ جتنے مرد عورت ہیں ہم سب کو معاف کر دے۔ تیرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اے مولا، ہم تو تیری دنیا کی گرمی نہیں سہ سکتے، دوزخ کی آگ میں کون یا اللہ برداشت کرے گا؟ تو اسے پتھروں سے بھر دے یا اللہ، اہل باطل سے بھر دے، پر اپنے محبوب کی امت کو بچا لے یا اللہ، بچا لے یا اللہ۔ ہمارے پاس نہ وہ ایمان ہے نہ وہ عمل ہے جو تجھے دکھا سکیں، جو تیرے سامنے پیش کر سکیں۔ میرے مولا، ہماری تو نیکیاں بھی اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پیش کی جائیں، چھے جائے کہ ہمارے گناہ اور نافرمانیاں۔ اے مولا کریم، ہم تو اپنے آپ کو ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، نیک بننے کے ارادے بھی کرتے ہیں، پر یہ گندا ماحول ہمیں پھر دھکے دے کے باہر پھینک دیتا ہے۔ یا اللہ، جیسے تو نے ابھی ہوا کو ٹھنڈا کر دیا، موسم کو خوشگوار کر دیا، تو اس گندے ماحول کو بھی بدل دے یا اللہ۔ یہ وہ ماحول ہے جو ہماری نسل کو کھا گیا، ہماری یا اللہ محبتیں یا اللہ بہا کے لے گیا، یا اللہ ہمارا تقدس، حیا سب ختم ہو گیا۔ اے مولا کریم، تو ہی اس امت کے جوانوں کو پاک دامنی عطا فرما، عورتوں کو حیا عطا فرما، تاجروں کو دیانتداری عطا فرما، حکمرانوں کو رحم دلی عطا فرما، یا اللہ تو قاضیوں کو عدل عطا فرما، مالداروں کو سخاوت عطا فرما، غریبوں کو خودداری عطا فرما، عورتوں کو پردہ پاک دامنی عطا فرما، نوجوانوں کو یا اللہ عزم، یقین، بلندیاں عطا فرما، تقوی عطا فرما۔ میرے مالک، پوری کی پوری امت پر آئے ہوئے عذاب دور کر دے، فتنے دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اس مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے اندر میں کیا دعائیں چھپائے ہوئے ہیں، تو براہ راست ان کو سن کر قبول فرما۔ یہ بھائی جہاں جہاں سے آئے، ان کی ان بستیوں کو بابرکت کر دے، جن راہوں سے چل کے آئے وہ راہیں بابرکت کر دے، ان کے وجود بابرکت کر دے، ان کے گھروں میں برکتیں اتار دے، اس پورے علاقے کو تو بابرکت کر دے، ان میں محبتیں پیدا کر دے، ان کے کھیتوں میں برکت دے، ان کی تجارتوں دکانوں میں برکت دے، انہیں ماں باپ کی ٹھنڈک بنا، میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما، بھائی بھائی میں محبت پیدا فرما، جو لڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، جو آپس میں پھٹ گئے ان کو جوڑ دے، جو آپس میں نفرتوں کا شکار ہیں انہیں محبتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ یہاں کوئی بھی ایک دوسرے سے دشمنی کرنے والا نہ ہو، اس کی فضا بنا دے، دیانت راست بازی کو زندہ کر دے۔ یا اللہ اس سارے مجمع کے اٹھنے سے پہلے ان کے سارے گناہ معاف کر دے، ان کی نسلوں کو خوشحال کر دے۔ اللہ اکثر جوان بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے بعد ان کی جوانیوں کو سورج چاند کی طرح چمکا دے، تاروں کی طرح حسین کر دے۔ اللہ ان کو ایمان کا تو داعی بنا دے، اسلام کا داعی بنا دے، جو ہوائیں ان سے چھو کے جائیں وہ بھی بابرکت ہو جائیں، جن علاقوں سے گزر جائیں وہ علاقے بھی اسلام کی روشنی سے منور ہو جائیں، تو ان کو اس کی طاقت اور توفیق عطا فرما دے۔ تیرے محبوب کی امت جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، تکلیفیں دور کر دے، پوری دنیا کے یہودی، ہندو، سکھ، عیسائی، تہریے سب کو ایمان کی دولت دے دے، سب کو مسلمان بنا دے۔ اے مولا، اور جو تیرے علم میں ازلی بدبخت ہیں ان کے وجود سے دھرتی کو اب پاک کر دے، انہوں نے ظلم کر کر کے دنیا کو تباہ کر دیا، ہمارے معصوم بچوں کو انہوں نے یا اللہ راکھ بنا دیا، کوئی ایک ہڈی بھی باقی نہ بچی کہ ہم اس کا جنازہ ہی پڑھ سکتے، اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار سکتے۔ ہمارے معصوم بچوں کو، ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو سر بازار نیلام کیا۔ یہ مصر کے فرعون سے اب بڑے فرعون ہیں، یہ بابل کے نمرود سے بڑے نمرود ہیں۔ یا اللہ
یہ مصر کے قارون سے بڑے قارون ہیں میرے مولا، تیری مہلت کو یہ اپنی طاقت سمجھ بیٹھے ہیں، تیرے ڈھیل دینے کو یہ اپنی حکومت سمجھ بیٹھے ہیں، یا اللہ تو ان پہ گرفت فرما، یا اللہ ہم نے تیرے محبوب کی امت کو روتے دیکھا ہے، ہمیں ان کی ہنسیاں دکھا دے، ہم نے ذلت دیکھی ہے ہمیں عزت دکھا دے، ہم نے پستیاں دیکھی ہیں ہمیں بلندیاں دکھا دے، ہم نے اس امت کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا دیکھا ہے، ہمیں اس کی یا اللہ اس کی بلندیاں دکھا دے، یا اللہ حق کا اونچا ہونا دکھا دے، باطل کا کٹ جانا دکھا دے، مولا ان ازلی بدبختوں سے دھرتی کو پاک کر دے، جو جس روپ میں بھی ہیں اب وہ زمین پر بوجھ ہیں میرے آقا، ہم کسی کو بھی نہیں سناتے، تیرے ہی سامنے آتے ہیں، تجھے ہی بلانے آتے ہیں میرے آقا، اب تو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ تو نہیں آئے گا، میرے اللہ تو آ جا، ہماری مدد کو آ جا، ہماری مدد کو آ جا۔ آج کا مسلمان بھی بدگمان ہوا پڑا ہے یا اللہ، وہ بھی کہتے ہیں اللہ کہاں ہے، یا اللہ تو ہے، ہماری شارق سے زیادہ قریب ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو روٹھا ہے، جو ہمیں سزا مل رہی ہے وہ صحیح ہے، ہم تیرے مجرم جو ٹھہرے، پر اب ہمیں معاف کر دے، اب ہمیں معاف کر دے، اب ہمیں معاف کر دے، اور تو ہماری مدد کے لیے آ جا یا اللہ۔ سارا دنیا کا باطل ہمارا مذاق اڑاتا ہے یا اللہ، ہم سے کہتا ہے جاؤ اپنے رب کو بلا کے لاؤ، اللہ تو آ جا۔ بے شک ہمارے پاس نیک لوگ کوئی نہیں رہے، ابو بکر عمر جیسے کوئی نہیں رہے، عثمان علی جیسے کوئی نہیں رہے، پر یا اللہ ہیں تو ہم بھی تیرا ہی کلمہ پڑھنے والے، تیرے ہی محبوب کی نبوت کے ماننے والے، ہماری بے بسیاں حد سے بڑھ گئی ہیں، اب تو اپنے رحمت کے در کھول دے یا اللہ، تو اپنے لشکروں کو زمین پہ اتار دے، لشکروں کو زمین پہ اتار دے یا اللہ، یا اللہ تو ان کو دکھا دے کہ آج بھی تیرے ہی ہاتھ میں بادشاہی ہے، آج بھی تو ہی بادشاہ ہے بحر و بر کا، میرے مالک ہم تو وفد بن کے تیرے ہی در پہ آ رہے ہیں، اس آس پہ آ رہے ہیں، کبھی تو تیرا در کھلے گا یا اللہ۔ اتنے بڑے بڑے مجمع تو ہی تو اکٹھے کر رہا ہے، تو ہی تو وفد بنا کے لا رہا ہے میرے آقا، ہم اپنے در پہ آنے والا وفد رد نہیں کرتے، ہمارے دیس کا دستور ہے 4 آدمی کسی کے دروازے پر جا کے بیٹھ جائیں تو اپنا غصہ دور کر دیتا ہے۔ اے کریم اللہ، جس کی رحمت پہلے ہی اس کے غصے سے آگے ہے، یہ ہزاروں کے مجمع اور نوجوانوں کے مجمع تیرے در پر آ کر تجھے منانے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، اللہ تو بھی مان جا اور تو کہہ دے کہ میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے کہ میں آ رہا ہوں، ہماری مدد اب تو ہی کرے گا تو کام بنے گا، ہمیں نہ کسی سے آسرا ہے، نہ کسی سے گلہ ہے، نہ کسی پہ آسرا ہے، ہمارا آسرا بھی تو، ہماری فریاد بھی تیرے سامنے، ہمارے دکھ درد بھی تیرے سامنے، اے مولا کریم۔ اتنے بڑے بڑے وفد کسی بھی سخی بادشاہ کے در پہ چلے جائیں تو وہ اپنے سارے غصے دور کر دیتا ہے، یہ وفد تو نے خود بلائے، تو نے ہمارے ہاتھ اٹھوائے، تو نے ہمیں بول سکھائے، تو نے ہمیں مانگنا سکھایا، تو نے ہمیں اپنی منت پر ڈالا، ہم تو تجھے میرے مولا پہچانتے بھی نہ تھے، تیرا کرم ہوا تو نے مسلمان ماں کی گود میں ہمیں جنم دیا، تیرا کرم ہوا تو نے کلمہ ہماری زبان پہ جاری کیا، تو نے احسان کیا ہمیں مسلمان بنایا، تو نے احسان کیا پھر ہمیں اس مبارک کام میں لگایا، تو نے فضل فرمایا کہ اتنے مجموعوں نے تیرے ہی سامنے ہاتھ اٹھائے، ایسا تو کبھی پہلے ہوا نہ تھا میرے مولا۔ یہ آثار تو بتاتے ہیں کہ تیری مدد آنے کو ہے، پر ہم جلد باز جو ٹھہرے میرے مولا، ہم تو کہتے ہیں بس کل کی صبح تیرے دین کی صبح ہو، آج کی رات باطل کی آخری رات ہو،
ان فرعونوں پر کوئی صاعقہ گرا دے، ان فرعونوں پر کوئی بجلیاں برسا دے، ان فرعونوں پر کوئی بلائیں مسلط کر دے، ان قارونوں پر، ان شدادوں پر کوئی اپنے عذاب کے کوڑے برسا دے۔ مولا یہ وفد آیا بیٹھا ہے، تو بھی تو ہمیں دیکھ رہا ہوگا، تو بھی آدھی رات ہو چکی ہے، تو بھی پہلے آسمان پہ آ چکا ہے، ہماری فریادیں تیرے در پہ جا رہی ہیں، یہاں فرشتے بھی ہیں جو آمین کہہ رہے ہیں۔ یا اللہ ہم ان مقدس فرشتوں کو بھی اپنی آمین میں شامل کر کے انہیں بھی یا اللہ اپنا ساتھی بنا کر تیرے در پہ اپنی درخواست پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ